السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر الہاد پر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے۔ تو پہلے ہم آگے بڑھنے کے بجائے میں پچھلی تھوڑی سی سمری کر دوں، اور جو آپ نے کہا ہے، جتنا بھی آپ نے دلائل دیے تھے، اور پہ کچھ کاؤنٹر کویشچنز ہیں وہ پوچھنا چاہوں گا۔ تو ابھی تک آپ نے یہ بتایا کہ انسان کیسے تخلیق شدہ ہے اور اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے بتایا کہ خیر و شر کا جو شعور ہے ہمارے اندر، وہ بتاتا ہے کہ کہیں اس کی ایک اور جزا ہونی چاہیے، جزا کا دن ہونا چاہیے۔ ابھی ہم وہاں خدا کے تصور اور قیامت کے آخرت کے تصور میں ہونا چاہیے تک ہم پہنچ گئے تھے۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ جو ڈارونزم کا نظریہ، اس پہ تنقید آپ نے کی، کیا اس میں خامی ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک گفتگو کر رہے تھے کہ جو خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے، جو ہمارا ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اس سے ایک ڈفرینٹ ٹائم اینڈ اسپیس ہے خدا کا۔ تو وہ مجھے اس میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی کہ اس میں بات صحیح طرح واضح نہیں ہو پائی، اگر اس کو آپ دوبارہ سے ایکسپلین کرنے پائیں گے۔ اصل میں یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ شاید علمی دنیا میں نئی اسٹیٹمنٹ ہو، اس لیے لوگ اس کو جلدی ہضم نہیں کر سکیں گے، اور میرے خیال میں کرنی چاہیے بھی نہیں۔ لیکن یہ آئیڈیا میرا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناول آئیڈیا ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ چونکہ ہم اس کا ریفرنس بعد میں دیں گے۔ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ فلسفیوں میں، سائنسدانوں میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو ہمارے ٹائم اور سپیس سے الگ کسی ٹائم اور سپیس کا تصور رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سائنسدانوں کو پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ بگ بینگ جس سنگولیرٹی میں ہوا، تو بگ بینگ سے پہلے زیرو ٹائم ہے، زیرو سپیس ہے، تو سنگولیرٹی کہاں ایگزسٹ کرتی تھی؟ زیرو ٹائم میں، زیرو سپیس میں۔ تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ بگ بینگ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے جو بھی مسائل ہیں، ٹائم ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ یہ ہمارا قید خانہ ہے۔ ہمارے قید خانے میں جو اس بگ بینگ کے بعد بنا ہے، اگر اس کو سچ مان لیں تو اس کے ٹائم سپیس الگ ہیں۔ اور جو مثال کے طور پر ایک قرآن میں صرف ایک بات حوالہ دے کے چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی اور طرح کا ٹائم چلتا ہے، یہاں کوئی اور طرح کا ٹائم چلتا ہے۔ تو اس طرح کے اشارات کی وجہ سے میں نے وہ جملہ بولا تھا۔ اور یہ جو ہمارا افلاطون ہے، پلیٹو، وہ کہتا ہے کہ ایک عالمی مثال ہے، ریلم آف فارمز کہتے ہیں اس کو، وہ ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ہے، کیونکہ ٹائم اور سپیس میں جو چیز آئے گی وہ فانی ہوگی، وہ وقتی ہوگی، کنٹینجنٹ ہوگی، حادثاتی ہوگی، وہ دائمی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے پھر وہ جو ریئل ورلڈ ہے اور ریئل گڈنس ہے، اس کو ٹائم اور سپیس سے بیونڈ مانتے تھے۔ ہر آدمی جو ہر ٹائم کہنا چاہیے، ہر علاقہ، ہر ٹائم، اس کی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے۔ ایپسٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ آف آئیڈیاز یا بلیفس جس کی روشنی میں ہم علم کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس جو بائیولوجی کا علم ہے، اس کی وجہ سے آپ کسی حکیم کا تشخیص کہ بھئی یہ جو پیشنٹ ہے اس کو مثلا پیٹ خراب ہے، تو آپ اپنے علم کی روشنی میں کہیں گے نہیں، یہ تو مسئلہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا ایک ایپسٹیم ہے جس کی روشنی میں آپ نے حکیم صاحب کے جملے کو یا ان کی پیشنٹ کی تشخیص کو آپ نے سمجھا۔ تو ہمارے زمانے کی جو ایپسٹیم ہے وہ سائنس نے تعمیر کی ہے۔ سائنس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، بلکہ 3 کہنا چاہیے۔ ایک ڈیٹا، ایک میری ریزننگ، اس ڈیٹا کو انالائز کرتا ہوں میں، اور پھر ایک ہائپوتھیسس قائم کرتا ہوں۔ اس ہائپوتھیسس کو پھر میں ٹیسٹ کرتا ہوں، یا تمہارا ڈیٹا یا پیشین گوئی یا جو بھی ہے۔ یہ جو ہمارا پورا ایک پروسیجر ہے، میتھڈ جس کو سائنس کا کہتے ہیں، یہ خود انسانوں نے ڈیوائز کیا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت کوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہماری عقل کا۔ اب اس نے جو ہمارا ایپسٹیم بنائی ہے آج کی دنیا میں، وہ یہ بنائی ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں گے جس کے لیے ویسے ہی ایویڈنس ہو جیسے ہمارے سائنس کی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایپسٹیم کس نے کہا ہے کہ کامل ہے، مکمل ہے، درست ہے؟ یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ سارے نیچے عوام تک پھیل جاتا ہے۔ ایپسٹیم اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے قید میں ڈال دیتی ہے، اور وہ ان حقیقتوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو دوسرے کسی ایپسٹیم میں ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔
تو کسی پرانی اسٹیم میں کوئی چیز، ایپسٹیم میں کوئی چیز جب ثابت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہوتی ہے. اس کو غلط صرف اس وجہ سے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ میری ایپسٹیم میں وہ سیٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، یہ نہیں کہہ دینا چاہیے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسری جو ایٹ پار جو چیزیں ہوتی ہیں ایپسٹیم کی یا نظریات کی، میتھڈس کی، اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے. تو مثال کے طور پر جو ہیلیوسینٹرسزم کو کوپرنیکس نے دیا، اس کے بعد ایک نیا پیراڈائم، ایک نئی ایپسٹیم پیدا ہوئی جس کے ہاں پھر نیوٹن وغیرہ پیدا ہوئے. اگر کوپرنیکس ایپسٹیم چینج نہ کرتے تو نئی فزکس وجود میں نہ آتی. ڈیکارٹ نے ایک نئی ایپسٹیم دی کہ کوئی یہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے، میں سوچ سکتا ہوں. تو پھر نہیں، اس کو نہ صرف یہ کہ ماڈرن فلاسفی کا بانی مانا جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے سائنس بھی ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ وہ جو تصور ہے، اس کو اب ہم پرانے لوگوں کی مانی ہوئی باتیں غلط قرار دے دیں، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. ان کی اپنی ایپسٹیم تھی، اس میں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کچھ یونیورسل ایپسٹیم بن سکتی ہیں، وہ ابھی تک موجود نہیں ہوتی انسانوں کے پاس. تو کچھ ذہین لوگ موجودہ ایپسٹیم کو توڑ کر اس میں سے نکل کر کہتے ہیں یہ سوچو ذرا. تو یہی لوگ نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت جتنے بھی ملحدین ہیں جو خدا کو نہیں مانتے یا انکار کر رہے ہیں، وہ سائنٹیفک ایپسٹیم میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی ایپسٹیم ہے، اس کی وجہ سے پوری چیزوں کو جج کرنا درست نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے. اب ہم جب ایوولوشن کو انکار کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ کن نہیں ہے خدا کے انکار کرنے کے لیے، تو یہ ہم اپنی الگ سے ایک ایپسٹیم رکھتے ہیں، اس میں آ کر چیزوں کو سمجھنا چاہیے. میں جب کہتا ہوں کہ سائنس کے میدان میں جب بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے میں بھی ایوولوشن مانتا رہوں، مجھے کوئی اس میں انکار نہیں ہوگا. لیکن جب میں اپنی فطرت کی ایپسٹیم میں آتا ہوں تو یہ اب میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہماری ایپسٹیم کیا ہے. ہماری ایپسٹیم سائنس پلس فطرت ہے. سائنس پلس فطرت. سائنس سے آپ واقف ہیں سارے لوگ. فطرت کیا ہے؟ فطرت ہمارے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہماری جو ریزننگ ہے جو مانی جاتی ہے، ہم نے ایک ایج آف ریزننگ کے نام سے دور بھی گزارا ہے. وہ ریزننگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہماری فطرت کی ایک اس کا سیگمنٹ ہے یا ایک اس کا حصہ ہے. تو فطرت جو ہے وہ ہماری جب سائنس کے ساتھ ملتی ہے، پرانے لوگ بھی سائنس کرتے تھے، صرف دور جدید میں سائنس نہیں ہوئی ہے. تو سائنس پلس فطرت. فطرت کو اب سمجھیے یوں کہ آپ میرے لیے کوئی تحفہ لائیں یا مجھے کھانا کھلائیں یا مجھے چائے پلائیں تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کیوں؟ آپ کو اچھا لگا؟ اچھا لگا ہے. اچھا لگا، یہ کوئی سائنٹیفک بات کسی سائنٹیفک میتھڈ میں پوری اترتی ہے؟ یہ مجھے اچھا لگا اور میں نے شکریہ ادا کیا، یہ میری فطرت کی آواز، یہ میری فطرت کی آواز. اب میں ایک جھگڑے کا، تھوڑا سا اچھا نہیں ہے جھگڑا، اس میں ایک جملہ ذرا ایسا ہے جو شاید آن ریکارڈ بولنا اچھا نہیں ہے. ایک ماں باپ آئے میرے پاس اپنی بیٹی کو لے کر. ماں باپ یہ چاہ رہے تھے کہ بیٹی ڈاکٹر بنے اور وہ آئی ٹی میں جانا چاہ رہی تھی، سائیکالوجی میں شاید. تو اب اس کو سمجھا رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی میں نے اپنی سائیکالوجی پڑھنی ہے، وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر بنو، سارے چچا تایا ماموں باپ ماں ڈاکٹر ہے، تم بھی ڈاکٹر بنو. وہ ایک وراثت جو ہے وہ آسانی سے آگے منتقل ہو جائے گی. وہ مان نہیں رہی تھی. تو انہوں نے سوچا شاید کہ میری بات مان لے. وہ اس بیٹی کو لے کر وہ میرے پاس آ گئے. میں نے ان سے کہا، بچی سے کہا کہ بھئی تمہارے والدین ہیں. باتیں بڑی لمبی ہونے کے بعد تو میں نے کہا والدین کا لحاظ کر کے مان لو. تو اس نے کہا کیا مطلب والدین کا؟ انہوں نے اپنے ایک لطف کے لیے معاملہ کیا اور مجھے پیدا کر دیا. بس ماں باپ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آج کے ایپسٹیم میں یہ بات بالکل درست ہے. بایولوجیکل ریلیشن تھا، ایک عورت ایک مرد نے ایک حرکت کر ڈالی، اولاد ہو گئی. جیسے بلی کے گھر میں بلی کا بچہ پیدا ہو گیا، چوہے کے گھر میں چوہا پیدا ہو گیا، ایسے ہی ہوا. تو ماں باپ کیا مطلب ہوا؟ تو ماں باپ کب بنتے ہیں؟ کس سائنس کی بنیاد پر میں اپنے ماں باپ کو ماں باپ والا احترام دوں؟ کس وجہ سے ان کا ریکارڈ کروں؟ کس وجہ سے ان کے بڑھاپے میں خدمت کروں؟ کس لیے؟ وہ میری فطرت کی وجہ سے ہے، وہ سائنس کی وجہ سے نہیں ہے.
سائنس میں تو اس لڑکی کا بیان بالکل ٹھیک تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری بات ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن ہم اس بات کے دائی ہیں کہ موجودہ ٹیم میں سے ذرا سر نکال کر دیکھیے اور بھی دنیا موجود ہے. ٹھیک. ایک اور آپ نے کہا کہ قیامت کا ثبوت کے طور پہ آپ نے کہا کہ یہ جو اندر ہمارے خیر و شر کا شعور ہے اور ہمیں یہ دنیا ناتمام نامکمل نظر آتی ہے، تو آپ نے کہا اس کا مکمل ورژن ہونا چاہیے، ہر چیز جوڑے میں آپ نے کہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سی اسپیشیز ایسی ہیں جو دنیا میں ایک ہی کا جینڈر ہے، فیمیل ہے، ویب ٹیل لیزرڈ یا ایسے اور بہت سی اسپیشیز ہیں. تو ہر چیز تو جوڑا نہیں ہے. ہاں، جب یہ بات کہی گئی کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، تو پھر یہ ایک جوڑا بھی ہونا چاہیے کہ ایسی اسپیشیز جو بایوجینیسس طریقے سے پیدا کرتی ہوں اور ایک سیکس کے ذریعے سے پیدا کرتی ہوں، یہ بھی جوڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا. تو یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ یہ جانور وہ ہیں جو بغیر کسی اور طریقے سے ریپروڈیوس کریں اور یہ کسی اور طریقے سے کریں، تو یہ بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. یہ ریپروڈکشن کا سسٹم استعمال کرتے ہیں، یہ ریپروڈکشن کا سسٹم استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی جو ٹھیک. اچھا، آپ نے اس میں یہی کہا تھا کہ یہ دنیا ناتمام ہے، اس کا کوئی مکمل ورژن ہونا چاہیے. تو اگر یہ دنیا خدا نے بنائی ہے تو خدا کوئی امپرفیکٹ چیز کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کو تو ایک پرفیکٹ چیز بنانی چاہیے تھی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میرا خیال ہے کہ دنیا کے جو ملحدین کی استدلال میں ایک اہم دلیل یہ مانی جاتی ہے. قرآن مجید کو اگر میں تھوڑا سا حوالہ دوں، اگرچہ ابھی ہم اس اسٹیج پر نہیں آئے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے، جب الحاد موجود نہیں تھا، 1400 پہلے کا میرا مطلب یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک یہ کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں خیر اور شر سے آزماؤں، خیر اور شر سے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بری چیزیں بھی ہوں گی، اچھی چیزیں بھی ہوں گی. دوسری بات یہ کہی کہ میں نے جب پیدا کیا تو میں پیدا کرتا ہوں مخلقتاً وغیر مخلقتاً، ناقص بھی اور مکمل بھی. مکمل بھی اسی معنی میں جو خیر و شر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن کوئی معذور پیدا ہو گیا، کوئی کسی نابینا پیدا ہو گیا، کسی کی ٹانگ نہیں پیدا ہوئی، کسی کا دل نہیں بنا، کوئی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے پہلے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا رہنے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. تو کمرہ امتحان میں اگر میں کہوں صوفہ لگ جائے اور بڑی زبردست کرسی ہو میری اور بڑا شاندار قسم کا میز ہو جس پر بیٹھ کے پیپر حل کروں، تو یہ فضول تقاضا ہوگا، اور اتنا کافی ہے کہ میں پیپر دے سکوں. لیکن اس سوال کو جواب دینے کے لیے آپ کو مذہب سے نیریٹو لانا پڑا. اس کا ویسے سوال ممکن نہیں ہے، مذہب جو خدا نے جواب دیا ہے وہ لینا پڑے گا ہمیں. ہاں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. یوں نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے قرآن کا کہ میں بتا سکوں کہ مذہب کے قائل لوگ شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے دیا تھا میں نے. لیکن دنیا میں جو ہماری صرف ریزننگ ہے، یا ہم جو دنیا میں رہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کی فطرت کہ بھئی خیر و شر ہے، نیکی میں کر سکتا ہوں اور برائی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میری دل چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں، اور برائی سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے. اور میں یہ صرف مذہبی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ بالکل سیکولر سوسائٹیز کے بچے بھی یہی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ برائی کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اچھائی کو وہ پسند کرتے ہیں. یہ مانی ہوئی بات. اب اس کی بنیاد پر میں جب کائنات کو دیکھتا ہوں کہ یہاں بھی خیر و شر ہے، کوئی بدماش پیدا ہو جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی بیوہ کو گھر سے نکال دیتا ہے، انکمپلیٹ سی لگتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب میری اندر کی یہ فطرت چاہتی ہے کہ نہیں، کچھ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور باہر کی دنیا مجھے بتا رہی ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، جس طرح انفر کرتے ہیں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ انفرنس کے طریقے ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. یہ کائنات ایسے نہیں بنی ہوئی ہے. میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک باہر مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ کشمکش، ہاں، اس کے اندر کوئی ایسی کشمکش رکھی گئی ہے یا ایسا مسئلہ رکھا گیا ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ نتیجہ تو نکلے گا، لیکن یہ چیز ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ خدا امپرفیکٹ چیز کیسے بنا سکتا ہے. کوئی ایسا طریقہ بناتا ہے جس سے پرفیکٹلی بنی ہوتی ہے دنیا. دیکھیے، اب یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ نے یہ صوفہ ایسا کیوں بنایا ہے، اور آپ کہیں کہ یہ صوفہ ایسا کیوں بنایا ہے. یہ تو چلتا رہے گا. کسی پرفیکٹ سے پرفیکٹ چیز پر آپ کسی بھی بہترین پینٹر کی کسی پینٹنگ کو رکھ دیں اور لوگوں سے کہیں کہ بھی بتائیں کیسی ہونی چاہیے تھی،
اعتراضات ہو جائیں گے. اللہ نے ایک اسکیم بنائی کہ میں نے دنیا کو آزمانا ہے اور اس کے لیے شر کا راستہ اختیار کیا. اس نے بیان کیا کہ میں شر اور خیر سے آزماؤں گا. اب یہ اس کی ایک پلاننگ ہے, اس نے کر دیا. وہ کوئی اور طریقہ بھی کر سکتا تھا بلا شبہ, اور فرشتوں کے ساتھ اس نے ایسے ہی کر رکھا ہے. ان کے لیے خیر و شر نہیں ہے, لیکن وہ صرف حکم دیے جاتے ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, ان کے لیے دوسری طرح کا امتحان ہے. ہمارے لیے جو امتحان چنا وہ یہ تھا کہ چیزیں ناقص بنا کے, شر والی بنا کر, یہاں شر کا موقع رکھ کے ہمیں آزمایا جائے. ٹھیک. آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جس سنگولیرٹی میں وہ بگ بینگ ہوئی, یہ 33 لوگ اس بات کا جو آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ان کو نہیں معلوم. تو جب وہ آپ سے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا, خدا کہاں سے آیا, تو آپ کہتے ہیں جب ہم خدا کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہے, اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ دونوں ایکول ہی گراؤنڈز پہ کھڑے ہیں؟ خدا کے ماننے والوں کے پاس تھوڑی ایک ہائر گراؤنڈ پہ دلیل ہونی چاہیے, یہ تو بالکل اسی سٹانس پہ آپ ایکولی کھڑے ہیں. تو خدا تو ایک مطلب اس کو تو اسٹرانگ اس کے لیے آرگومنٹ ہونا چاہیے. نہیں, کوئی بھی چیز اگر آپ مان رہے ہیں بغیر سبب کے, بغیر کریٹر کے, تو سوال پیدا ہوگا. یہ جینون بات ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ سائنسدان کہیں گے سنگولیرٹی, تو ہم پوچھیں گے سنگولیرٹی کہاں سے آئی. اور جب ہم کہیں گے خدا, تو ان کو پوچھنے کا حق ہے کہ خدا کہاں سے آئی. تو فطری بات ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ کرنا چاہیے, یہ ایک فطری سا تقاضا ہے. اب ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ سنگولیرٹی کو خود بخود مان رہے ہیں, اور وہ سنگولیرٹی تھی جس نے یہ پوری کائنات کریٹ کی ہے, جس میں واضح طور پر سمجھداری نظر آ رہی ہے, واضح طور پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو ہم بھی خدا کو مان لیتے ہیں. تو اس ماننے میں کہ خود بخود کوئی چیز ہے, یہ ہم برابر ہیں. اب ہاں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ذات موجود ہے. سنگولیرٹی تو ایک سادہ سا میٹر ہے, تو ٹھیک ہے, سمپلسٹ چیز ہو سکتی ہے خود بخود, لیکن ایک کمپلیکیٹڈ چیز, خدا جیسی ہستی, وہ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ ہم اس لیے کہ ہم اسی ٹائم اور سپیس میں ہیں جو سبب اور کیجولیٹی پر, کاز اور ایفیکٹ کے ریلیشن میں پڑی ہوئی ہے, کازیشن کے اصول پر چل رہی ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ مخلوق جو بھی چیزیں ہیں ان کو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے, کوئی ریزن ہونا چاہیے, کوئی سبب ہونا چاہیے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو ہم نے وہ دنیا دیکھی ہی نہیں ہے جو مثلا ٹائم سے ماورا ہے یا جس میں تخلیق نظر نہ آئے. میں ایک انالوجی بنا سکتا ہوں کہ مثلا آپ کو یہ ٹیبل دیکھ کر کیا یہی لگتا ہے کہ جس طرح باہر درخت اگا ہے ویسا ہی ٹیبل بنا ہے؟ فرق کر رہے ہیں ہم. اس کو دیکھ کر, ٹیبل کو دیکھ کر, کمپیوٹر کو دیکھ کر ہمیں کوئی بڑے یاد آئے گا, کوئی انجینئر یاد آئے گا کہ اس نے بنایا ہے, یعنی انسانوں کا خیال آئے گا. لیکن کیا باہر کا درخت دیکھ کر ہمیں انسان کا خیال آتا ہے؟ ہم یہ فرق کرتے ہیں, یعنی جو کریشن ہے اس میں بھی ہم فرق کر رہے ہیں کہ یہ وہ کریشن ہے جو قدرت نے نہیں بنائی ہے, لیکن باہر کا درخت اور پتے اور ہوائیں اور لینڈسکیپس اور پرندے اور جانور, یہ قدرت نے بنائے ہوئے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دونوں میں فرق کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک فرق ہم اس وقت کریں گے جب ہم ان کریٹڈ چیزوں کو دیکھیں گے, تو ہم کہہ سکیں گے ہاں یہ اس کو کریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ دیکھیں گے تب, چونکہ یہ ہمارا ادھار جواب ہے. ادھار جواب علمی بات ہوتی ہے, اس کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کہیں کہ یہ کل دکھائی دیں گے. مثلا آپ ایوولوشن تھیوری میں کئی چیزیں پڑھیں تو آپ کہیں گے آ جائیں گے, اور ابھی اتنی چیزیں ہم نے ڈسکور کر لی ہیں, مزید اور سامنے آ جائیں گی. تو ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے بنانے والے کا ہم یہاں بیٹھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کریٹڈ نہیں ہے. اس کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ کریٹڈ نہیں ہے, لیکن دکھائیں گے کب؟ جب وہ وقت آ جائے گا. جیسے ایوولوشن والے بتاتے ہیں کہ یہ فوسلز اور مل رہے ہیں, 2000 مل گئے ہیں, اور مل جائیں گے 2000, تو مزید بات واضح ہو جائے گی. تو ڈیلے کرنا, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارے پاس پورا علم نہیں ہے, پوری معلومات نہیں ہے, تو اس لیے لیکن ہم یہ فرق سمجھا سکتے ہیں کہ میز کی کریشن اور باہر لگے ہوئے درخت کی کریشن, یہ ایک ڈفرینٹ طرح کی چیز ہے. تو اس کو ہم بنایا ہوا کہیں گے, درخت کو ہم بنایا ہوا نہیں کہتے. اس کے لیے ہم دوسرے طرح کے الفاظ بولتے ہیں, وہ کریٹڈ ہے, قدرت نے تخلیق کیا ہے, کچھ طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو یہ بنانا, بڑئی کا بنانا, اس کے لیے ہم بلڈ اور تعمیر اور اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو یہ فرق کرتے ہیں ہم, اگرچہ کئی جگہ پہ اکٹھا ہی بول لیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں. تو ایک تیسری چیز ہمیں ضرورت ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے. تو جب ہم دکھانے کے قابل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی سوال جواب باقی نہیں رہے گا. اب خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے کہا ہم انفر کرتے ہیں انسان کے خدا ہے یا نہیں ہے, تو آپ بھی وہی سائنٹیفک میتھڈس یوز کر رہے ہیں. تو اس پہ تو سائنس میں تو ایسی بہت سی چیزیں جو بعد میں
غلط ثابت ہو جاتی ہیں جیسے ہم انفر کرتے ہیں، تو اس کا بھی عین ممکن امکان ہے کہ یہ غلط ثابت ہو جائے جو ہم انفر کر رہے ہیں. اس سے کوئی زیادہ اچھا میتھڈ نہیں یوز کیا جانا چاہیے تھا، زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم جیسے کوئی ٹینجیبل ایویڈنس دے سکتے خدا کا کہ ہے کہ نہیں ہے. یہ تو بالکل ایک تھوڑا سا اس میں ایک سا میتھڈ رہے گا. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. دیکھیے انفرینسز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ہمیں اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک ڈیٹیکٹیو وہ چور تک کیسے پہنچتا ہے؟ وہ کئی ایویڈنسز دیکھ رہا ہوتا ہے. مثلاً اس کے ہمسائے نے دیکھا تھا کہ یہ چور جو ہے یہ اس شام کو، یہ اس آدمی کو میں نے دیکھا تھا اس گھر سے نکلتے ہوئے، اور ہمسائے کے جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس میں بھی نظر آ گیا کہ وہ آدمی اس گھر سے نکلا ہے. اس آدمی کے فنگر پرنٹس بھی گھر میں ایک گلاس کے اوپر مل گئے ہیں. تو ابھی تک دونوں امکانات ہوتے ہیں کہ چور ہو گیسٹ ہو، ہمیں تو نہیں پتہ. تو اب ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم کنفرم ہو جاتے ہیں کہ یہی آدمی چور ہے. تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کوئی چیز دیکھی ہوئی نہیں ہوتی، بس ہمارے پاس ایویڈنسز ہوتی ہیں. ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ ہم چور تک پہنچ جاتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلطی کا امکان ہے، لیکن ہم اکثر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری ڈیٹیکٹیو کی سینس ہے ڈیٹیکٹ کرنے کی چیزوں کو، وہی ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ غلط ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن جب ہم آگے مذہب کی طرف جائیں گے تو میں پھر بتاؤں گا کہ ٹینجیبل ایویڈنسز کیا ہیں، وہ میں بتاؤں گا. لیکن ابھی ہم ریزننگ میں چونکہ کھڑے ہیں تو ریزننگ میں اب میں وہ ایویڈنسز بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے ہم اس کائنات میں خدا کو مانتے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ڈیزائن تھیوری پیش کر رہا ہوں، ڈیزائن آرگومنٹ نہیں پیش کر رہا میں. اس کو اگرچہ اس کو ہیوم وغیرہ نے اس کو اڑایا ہے، لیکن وہ اڑایا نہیں گیا، وہ ایک اور طرح کی بات ہے، اس پر بات کر لیں گے. وہ ابھی بھی انٹیکٹ موجود ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. دیکھیے ہم نے چور کو کیوں پہچانا ڈیٹیکٹیو کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ اس کے فنگر پرنٹس موجود تھے، اس کے بال وہاں مل گیا ہمیں، سی سی ٹی وی کیمرہ ہمسائے کا تھا، اس نے اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا. ایک ہمسائے نے بھی ہمیں گواہی دے دی کہ وہ نکلا ہے، اور پھر ہم نے اس کے گھر جا کے تلاشی دی تو یہاں سے جو سامان چوری ہوا تھا وہ وہاں مل گیا. اب یہ ایک ٹینجیبل چیز ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہ چور نہیں ہے لازماً، کیونکہ کوئی پلاننگ کر کے جب پولیس نے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا تو کسی نے، وہ چور نے سامان اس کے گھر میں رکھ دیا. پاسبل ہے، لیکن ہم اپنے موٹے موٹے اصول کی بنیاد پر کنفرم ہو گئے کہ یہ چور ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پکڑ کر لے گئے. اب یہ جو سب کچھ میں نے بتایا اس طرح کے ایویڈنسز اس یونیورس کے اندر ایک کانشیس پائی جاتی ہے. میں کانشیس کا لفظ طرح بڑا ہے اس لیے میں توڑ رہا ہوں. اس دنیا میں مامتا پائی جاتی ہے، چڑیا میں بھی، شیرنی میں بھی، انسان کی خاتون میں بھی، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی مامتا پائی جاتی ہے. میٹر جس سے دنیا کا آغاز ہوا، جس سنگولیرٹی میں، جس پروٹون الیکٹرون سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اس میں مامتا پائی جاتی ہے. اس کو کویسچن آپ رکھ لیجئے کہ مامتا، ایویڈنسز میں ایک چیز مامتا موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. آپ ڈاکٹر ہیں، ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب جانور ایوولوشن کے ذریعے سے سیدھے کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری عورت کی پیلوک بونز میں کیا چینج آیا ہے؟ وہ وائڈر ہوتی ہے اور میلز کی لیس وائڈر ہوتی ہے. جا یہ چینج مان لیجیے ایوولوشن کے ذریعے سے ہوا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہوا کہ پیلوک بون میں چینج آیا، بلکہ بیبی جو ہے وہ ارلی پیدا کر دیا گیا. وہ نہ چل سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس ایوولوشن کے اصول پر ہو رہا ہے؟ یہ تو مر جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے وہ مامتا اب جوڑی ہے. ادھر بایولوجیکلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ادھر مامتا اسٹرانگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری ماں جتنا روتی ہے، کیا ہاتھی کی ماں بھی اتنا ہی روتی ہے بچے کے کھونے پر؟ یا چڑیا کی ماں بھی اتنا ہی روتی ہے؟ اکثر جانور ہوتے ہیں.
اتنا پورا پورا سال 2 سال ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مثلا نیشنل جغرافی دیکھ کے شکار کیا ہے شیر نے، وہ گائے بیچاری تھوڑی دیر دیکھے گی اور پھر بھاگ کے اپنے ریوڑ میں شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ مامتا ہو گئی، مامتا وہاں بھی موجود ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ہفتہ یاد رکھے اس کو، ہمیں نہیں پتا. اب دوسری طرف آئیے آگے، ایک طرف ہمارے پاس ہماری بایولوجی میں چینج آئی ہے، ادھر ہمارے یہ ہوا ہے. پھر ماں اس قابل ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 ہاتھوں میں لے کر اٹھا کے چل پھر سکتی ہے. کسی اور جانور کی ماں ایسی نہیں. اگر ہوگی تو اس کے ریزن بھی یہی ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر گود میں ادھر ادھر لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ جانوروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کینگرو جو ہے وہ اپنی اس میں پوٹری میں لیا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک بچے کو اس قابل نہیں کیا قدرت نے کہ جو چل پھر سکے، لیکن پھر اس کا انتظام کیا ہوا. ٹھیک ہے. یہ کیسے اندھے بہرے میٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آگے بڑھیے. چیزیں اتنی پرفیکٹ کیسے کیلکولیٹڈ ہیں کہ بچے کا سر اتنا ہے، پیلوک بون میں یہ چینج آنا چاہیے، اور اس کے کھلنے اور بند ہونے کا ٹائمنگ اور اس کے ساتھ یہ کیسے جڑا ہوا ہے. آگے بڑھیے. مجھے ایک گوشت کی بوٹی ہضم کرنے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ یعنی مجھے منہ میں جو تھوک ہوتا ہے اس میں ایک ایسڈ ہے، وہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اسٹمک میں جا کے ایک ایسڈ ریلیز ہوتا ہے، پھر وہاں بیکٹیریا موجود ہے جو اس کھانے کے ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کو کچھ چیزوں میں تبدیل کرتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ، یعنی بیکٹیریا اور ایسڈ اور کھانے کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ تیزاب میں ڈل کر برباد نہ ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیزاب میں ڈالی اور اس کے سارے نیوٹرینٹس خراب ہو گئے. لیکن وہ کس طرح سے یہ ایک اتنی مشکل چیز بنا دی گئی ہے کہ ایک آدمی صرف ایک نوالا ہضم کرنے کے لیے کروڑوں چیزیں اس کے کام آ رہی ہیں. تو یہ اس کو میں کیلکولیشنز کہہ رہا ہوں، حساب کتاب کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ایوولوشن کے ذریعے سے آہستہ آہستہ پیدا ہوا ہے. نہیں، پہلے مائکروب میں بھی یہ سب کچھ موجود تھا کہ وہ باہر سے خوراک لے رہا تھا یا خود بنا رہا تھا. تو جو خود بنا رہا تھا وہ تو اور بھی مشکل بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں بنا سکتا ہوں. آگے بڑھیے. آپ کی بایولوجی بتاتی ہے کہ پہلی آنکھ جو بنی وہ شاید پن ہول کیمرے کی ٹیکنالوجی پہ. تو پن ہول کیمرے کی ٹیکنالوجی ابن الہیثم نے دریافت کی تھی. تو کس میٹر کو معلوم تھا کہ پن ہول ٹیکنالوجی آنکھ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتی؟ کسی پتھر کو معلوم تھا، کسی پانی کو معلوم تھا، کسی آرگنزم کو معلوم تھا؟ بتا دیجیے. یہ کیا بات ہے؟ علم پہلے ہے بننے سے، علم پہلے ہے. یعنی اس آرگنزم کو پتہ ہونا چاہیے کن کن چیزوں کا. باہر روشنی ہے، میں پن ہول بنا لوں گا تو اندر اس کا امیج بن سکتا ہے. یہ علم ہونا چاہیے نا، تبھی پن ہول کیمرے والی آنکھ بنے گی. تو یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی ایک ایویڈنس ہے. کیلکولیشن، مانتا، اور یہ نالج بننے سے پہلے نالج. کیونکہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں نالج ہوتا تو بناتے ہیں. ایسا نہیں کہ موبائل بنانے والی فیکٹری موبائل بنا رہی تھی گدا اور بن گیا موبائل. ایسا تو نہیں ہوا نا. ہم نے لینز لیا ہے، ہم نے کوئی ہیڈ فون لیا ہے، کوئی ہم نے کچھ لیا ہے، پھر جا کر ہم نے اس کو بنایا. پھر ہم الیکٹرو میگنیٹک ویو سے واقف ہیں جو میسج لے کر جا سکتی آ سکتی، تو تب ہم نے بنایا ہے. تو پن ہول کیمرے والی آنکھ. پھر آپ کہتے ہیں یہ ایک آنکھ ایسی بنی کہ اس میں صرف بلیک پگمنٹ تھا، اور بلیک پگمنٹ صرف یہ بتاتا تھا کہ باہر روشنی ہے کہ اندھیرا ہے. تو اس آرگنزم کو صرف اتنا پتہ ہوتا تھا کہ دن آ گیا ہے، رات آ گئی ہے، دن آ گیا. وہ بلیک پگمنٹ کیسے بنا؟ اس کی میسیجنگ اس کے دماغ کو کیسے پہنچتی ہے؟ وہ اس کے انفارمیشن کا پارٹ کیسے بنتی ہے؟ یہ پورا ایک آپ ٹیکنالوجی ہے جو استعمال ہو رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی کون جانتا تھا؟ تو یہ نالج. اس کے بعد دیکھیے، جب کائنات کو ہم بڑے فریم میں دیکھتے ہیں تو پودوں اور جانوروں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ہواؤں کا اور اس کا عمل کیا ہے، پانی کیسے چلتا ہے، بارشیں کیسی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ آپ دیکھیے کہ زندگی کو پانی کی بہت ضرورت ہے. زمین میں 70% پانی رکھ دیا گیا ہے. اور پھر
پانی کے پورا ایک نظام ہے. اونچے گلیشیئر بنا دیے گئے ہیں, وہ سادہ صاف پانی لے کر آتے ہیں. بارشیں آپ کا نمکین پانی کو نتھار کے میٹھا پانی بناتی ہیں اور آپ کے علاقے میں برستی ہیں. آپ اس کو سٹور کر لیتے ہیں یا وہ زمین میں چلا جاتا ہے, وہاں سے ہم نکال لیتے ہیں. یہ جو ساری پلاننگ ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے ہوئی ہے؟ خود بخود ہو گئی ہے کہنے کو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوگی کہ خود بخود ہو گئی. تو یہ وہ ایویڈنسز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر نالج کریشن سے پہلے ہونا ثابت ہو رہا ہے. یہاں مامتا, محبت, اپنائیت یہ یونیورس میں موجود نہیں ہے, موجود ہے, یعنی میٹر میں موجود نہیں ہے, موجود ہے. پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی پوری ڈیزائن کی گئی ہے جس کے پیچھے علم ہونا چاہیے, وہ ہمارے پاس, میٹر کے پاس نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس کائنات کو کہ میٹر تو نہیں جانتا کچھ بھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں ایک حکمت کے ساتھ, ایک وزڈم کے ساتھ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. صفائی کا پورا نظام کائنات میں موجود ہے. ابھی آپ نے پولوشن دیکھی ہمارے لاہور میں, تو ہم نے قدرت کے نظام کو مجبور کر دیا ہے کہ درخت ہم نے کاٹ دیے, دھواں ہم نے بہت زیادہ پھیلا دیا, اور جس کے نتیجے میں درختوں کی تعداد تھوڑی ہے, دھوئیں کی پروڈکشن زیادہ ہے. تو یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, 100-200 سال پہلے ہی پتا چلا ہے کہ اصل میں یہ سارا نظام ہے. تو یہ کہاں, یہ ہے چیز, اس کو ڈیزائن نہیں کہنا چاہیے. اس کے پیچھے علم دکھائی دے رہا ہے, اس کے پیچھے حکمت نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے محبت نظر آ رہی ہے. یہ وہ ایویڈنسز ہیں جو ہمیں ایک ایسی ذات کی طرف لے کے جاتے ہیں جو علم والی ہو, جو حکمت والی ہو, جو محبت والی ہو, اس ذات کی طرف لے کے جاتی. یہ میرا عقلی مقدمات ہے. یہ میں کائنات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, جیسے سائنسدان بایولوجی دیکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں اور فزکس دیکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی میں خدا دیکھ کر انفر کر رہا ہوں. مجھے اس کا جواب مل جائے اگر کہ جی اب ذہانت دیکھیے, میں خود لائف کو بھی خدا کی قدرتی ایویڈنس مانتا ہوں, کیونکہ میٹر کے اندر زندگی نہیں ہے. میٹر تو کائنات بھری ہوئی ہے اندھے میٹر سے, بے جان میٹر سے. اس میں جان کیسے آئی ہے, یہ خود اس کی ایویڈنس ہے. لیکن میں چونکہ بایولوجی والے وہ اوریجن آف لائف پہ کام کر رہے ہیں تو ان کا انتظار کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے, یہ ایویڈنسز ہیں ایک ایسی ذات کے جو مہربان ہونی چاہیے تاکہ مامتا پیدا کر سکے. میٹر میں مامتا کہاں سے آ گئی ہے؟ ذہانت, میرے اور ہم نیا علم دریافت کرتے ہیں, نیا علم بناتے ہیں. جہاں ہمیں لوگوں نے, پرانے لوگوں نے چھوڑا تھا, ہم اس سے آگے ہیں. ہر روز نیا علم بن رہا ہے, ہر روز. کیسے بناتے ہیں, کہاں سے آتا ہے؟ تو ذہانت, کائنات مجھے بتا دی ذہانت کہاں پہ ہے. طاہر صاحب, اس سارے نکات پہ جو آپ نے بتائے, اس پہ 2 غیر علمی الفاظ کہہ کے بھی تو بات ختم کی جا سکتی ہے کہ یہ بہت ایک حسین اتفاق ہے. بہت اچھی بات ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہیں اور ہوتا ہے؟ بتا دیجیے. یعنی ایک اتفاق ایسا ہو کہ ایک درخت بنے جس کی جڑیں بھی ہوں, جس کا تنا بھی ہو, جس کے پودے بھی ہوں, پتے بھی ہوں, اس پر پھول بھی لگتے ہوں, پھر اس میں پھل لگتا ہو, پھر اس کے اندر بیج ہو اور بیج اپنا باپ ماں دوبارہ پیدا کر سکے. بتا دیجیے ایسا اتفاق ہوتا ہے؟ اتنا حسین اتفاق میں نے تو اتنے دیکھا. یہ تو آپ کی, ہم نے جو پچھلے 2-1 ساتھ تھی ان میں جو گفتگو تھی اس پہ کچھ اعتراضات رکھے, اس پہ نئے اعتراضات یا نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو باہر ہے, کچھ خیر و شر کا شعور اس دنیا میں نظر آ رہا ہے, کچھ میرے اندر ہے, ایک تصادم ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ مقصد ہے. لیکن دیکھتے ہیں ہم کائنات میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں لگتا ہے کوئی بے مقصد پیدا کی گئی ہیں, جیسے سیارے ہیں یا کچھ اور یہ ایسٹرائڈز وغیرہ. تو بہت سی چیزیں بے مقصد ہیں, تو خدا بے مقصد چیز کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے مقاصد ہمیں معلوم نہیں ہیں, تو اس لیے ان کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ وہ بے مقصد ہیں. ہر چیز جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے, کسی کو سنبھالنے کے لیے کوئی کام کر رہی ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض سیارے صرف اس پوری کائنات کو بیلنسڈ کرنے کے لیے کام آ رہے ہوں, تو ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا مقاصد ہیں. بس اتنی بات میں کہوں گا کہ ہمیں پورے مقاصد چونکہ معلوم نہیں ہر چیز کے, ہر علم حاصل نہیں ہو سکا ہمیں, تو اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے. اوپر جو کچھ بنا رہا ہے, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دنیا بن رہی ہوں, اس میں کوئی اور زمین بنا رہے ہوں اللہ تعالیٰ, اور اس میں نئی دنیا زندگی پیدا کرنے والوں, ہمیں نہیں معلوم. تو کچھ چیزوں کا ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں ہے,
کچھ چیزوں کا اس وقت کیا مقصد ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں. ابھی ہم مذہب پر نہیں ابھی پہنچے تھے، مذہب ہم کچھ دیر بعد جی کریں گے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. کچھ اور 2-3 سوال تھے میرے پاس کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اتنا جو شر غالب ہے اس دنیا میں، تو خدا اتنا ایول، ایک برا سا ورڈ ہے لیکن خدا اتنا ایول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب خدا ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک انسان کیا کرتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. انسان اپنا ایک معیار بناتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک برے خدا کا واسطہ ہے ہمیں پڑ گیا ہے، تو کیا انکار کرتے ہیں؟ انٹرسٹنگ، صحیح. ٹھیک ہے نا، ایک برے خدا سے واسطہ ہے تو مجبوری ہے، اب کیا کریں. ہاں، مطلب یہ اس بات کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے؟ خدا ہی نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. خدا نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کائنات موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کیسے دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک ہستی بری ہے تو وہ موجود نہیں ہے؟ تو خدا کی ذات ہم اس کو اچھا مانتے ہیں اس لیے کہ ہماری فطرت میں خدا اچھا ہی ہوتا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا جو دنیا میں شر ہے، ہم نے کہا دیا خدا برا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اب اس کو، ایک میری والدہ تھی بہت سخت تھی پڑھنے میں خاص طور سے، باقی ہر چیز دنیا کی آپ کو وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن پڑھنے میں انہوں نے ایک اصول بنایا، ڈانٹتی تھی، مار بھی لیتی تھی. تو میری ماں کا وہ مارنا مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ زبردست تھا. اور جس کی ماں نہیں مارتی ہوگی اس کو اپنی ماں اچھی لگتی ہوگی، لیکن وہ نالائق ہو گیا یا زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کو یاد آتا ہوگا نہیں ماں میری اچھی ہوتی اگر مجھے ڈانٹتی، مجھے زبردستی پڑھنے پہ لگا دیتی یا زبردستی وہ کام سکھا دیتی. یہ ایک ماں جو اچھی ہے وہ بچے کو چلنا سکھاتی ہے. کیا ہوگا؟ گر جائے گا تو نہیں گرے گا تو چلنا کیسے سیکھے گا؟ تو خدا کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے ڈانٹ رہی تھی، ڈپٹ رہی تھی. تو خدا نے دنیا جس طرح سے بنائی ہے اس میں شر کو اس لیے رکھا گیا ہے. شر غالب نہیں ہے. پہلے تو یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، شر غالب نہیں ہے، لیکن میں پہلی بات سمجھا لوں کہ میرے لیے خدا نے جو شر رکھا ہے، اس شر کو اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ یہ ہے کیا چیز، یہ میرے لیے تمام دنیا کے راستے کھولتا ہے. آپ کی میڈیسن نے کہاں تک بات پہنچائی ہے علم کے اندر. اگر بیماریاں نہ ہوتی تو نہ ہو پاتی ترقی، کوئی دریافت ہی نہ ہوتی اس میں. میرے پاؤں میں تکلیف نہ ہوتی، موچی جوتا نہ بناتا. ہم گدھے کو سواری کے لیے ٹیم نہ کرتے، ہم گاڑی نہ بناتے، ہم سائیکل نہ بناتے، ہم جہاز نہ بناتے. تو اس دنیا میں شر کے اندر اتنا خیر ہے کہ شر کو شر کہنے کو دل نہیں کرتا. جب میرا آپریشن ہوتا ہے تو وہ شر ہوتا ہے، میرے لیے صحت کا سامان بنتا ہے. میں خود چلا جاتا ہوں، پیسے دے کر آپریشن کروا لیتا ہوں. تو ہم نے شر کو شر بنا رکھا ہے، حالانکہ شر خیر کا منبع ہے. اس خالق کائنات نے اس طرح سے شر کو ڈیزائن کیا ہے کہ وہ میرے آپ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا اگر شر نہ ہو. شر اتنی قیمتی چیز ہے. تو خالق کائنات اچھا ہے اس لیے کہ اس نے شر کو بھی اچھا بنا لیا. تو ڈیزائن اس طرح سے کائنات کا کیا کہ میرے شر میرا امتحان کرے، لیکن اس صورت میں کہ شر اپنا اچھا اثر ڈالتا چلا جائے. اب میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو میں اس میں سے جب نکلتا ہوں تو میرے پاس زیادہ بصیرت ہوتی ہے، زیادہ تجربہ ہوتا ہے، زیادہ محکم آدمی ہوتا ہوں میں. مثلا میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل سوالات کا سامنا کیا. تو مشکل سوالات نے مجھے کیا کیا؟ ایک یہ تھا کہ میں بھاگ جاتا، گھر جا کے سو جاتا، نہیں اللہ نے دنیا بڑی غلط بنائی ہے، سوالوں کے جواب ہی نہیں ہے. ایک دوسرا طریقہ تھا کہ میں اور محنت کروں، اور پڑھوں، اور غور کروں، اور چیزوں کو سوچوں. تو اب وہ مشکل سوالات میرے لیے کیا بن جائیں گے؟ مجھے بڑا صاحب علم بنانے میں کام آئیں گے. تو یہ وہ دنیا بنائی اس طرح سے گئی ہے. اس کا شر خوبی ہے. ذرا دھیان دیں پوری کائنات کو ہمدردی کے ساتھ کہ شر ہے کیا، کتنی قیمتی چیز ہے. تو میرے لیے سارے علوم کے راستے، کوئی علم اٹھا لیجئے، فزکس اٹھا لیجئے، بایولوجی اٹھا لیجئے، میڈیسن اٹھا لیجئے، آپ کا موچی اور جلاہے کا کام اٹھا لیجئے. کپڑے، میرے جسم پر بھی بندروں کی طرح بال ہوتے ہیں.
کپڑے کی انڈسٹری بن نہیں سکتی. میں نے دھاگے بنائے, میں نے چرخے بنائے, میں نے اب فیکٹریاں لگا دی کپڑوں کی. پورے انسانوں کے لیے روزگار کا ایک انتظام ہے, صرف اس لیے کہ مجھے سردی لگتی تھی, مچھر کاٹتے تھے, صرف اس لیے. تو ایک چھوٹی سی بیماری, ایک چھوٹی سی کمزوری میرے لیے کتنا بڑا راستہ کھول گئی ہے کہ لباس کی ایک پوری انڈسٹری ہے. فیشن کیا, اس میں کپڑے کیا, اس میں چمڑا کیا, اس میں دھاگے کیا, کوئی ایک چیز ہے. اٹھا کر دیکھیے اس کو بننا کیسے ہے, اب بننے کے کیا کیا طریقے نکلے ہیں. تو جو شر ہے وہ کس نے کہا کہ وہ شر ہے؟ مجھے تو شر لگتا ہی نہیں. میر کا ایک مصرع ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. میں اس کو کہتا ہوں اس شر پہ کون نہ مر جائے یا خدا. یہ تو میری زندگی کا سامان پیدا کرتا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا یہ غالب ہے؟ جی غالب کا ہے. نہیں, شر غالب ہے. آپ کو کیا آپ کو نہیں نہیں لگتا ہے شر غالب ہے؟ شر غالب نہیں, برابر ہے. بلکہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو خیر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. خیر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, وہ شر ہے. گروتھ کو روکتا ہے. گروتھ کو روکتا ہے, مضبوطی کو روکتا ہے, کمزوریاں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا اسی کو ایول کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم دیکھیں اگر آپ نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ مانتا ہے اس پورے ڈیزائن میں, تو کیسے مانتا ہے کہ جو بچوں کو بھی موت آ رہی ہے, جانوروں کو بھی موت آ رہی ہے؟ ہاں یہ اسی اب موت دیکھیے, موت کتنی بڑی چیز ہے. اس کائنات کا ڈیزائن یہ بنایا گیا ہے کہ اس میں ایک اجل مقرر کی گئی ہے, ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے. اس ٹائم پر بچے نے بڑا ہونا ہے, بڑا ہو کر جوان ہونا ہے, جوان ہو کر ادھیڑ عمر میں پہنچنا ہے, ادھیڑ عمر سے بڑھاپے کی طرف جانا ہے. تو اگر اٹلی والے بابے ساری دنیا میں بھرے ہوں تو اچھا ہے. تو پورے ڈیزائن کے مطابق موت ایک خیر کی چیز, پورے ڈیزائن کے مطابق. بڑھاپا ہونا ہے, میٹابولزم ختم ہو جائے گا, گھٹنے کام کرنے چھوڑ دیں گے, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. تو اب موت ایک خیر ہے کہ بھئی میں اس مصیبت والی معذوری والی زندگی سے بہتر ہے چلا جاؤں دنیا سے. تو اس تناظر میں موت رکھی گئی. موت اگلی دنیا میں جانے کا راستہ بھی ہے. تو موت سمیت کوئی بھی برائی اس دنیا میں, وہ خدا, فرض کر لیجئے کہ برا ہی ہے, نہیں برا ہی برا ہے, تب بھی کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ ہم کہیں گے خدا برا ہے, بس انکار نہیں ہو سکتا. تو مصیبت اور شر کا جو بہانہ بنایا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں. دو پہلوؤں سے میں نے عرض کیا, ایک یہ کہ یہ شر نہیں ہے, یہ خیر کا منبع ہے. اس میں یہ وہ چشمہ ہے جس میں سے لاوا نکلتا ہے, لیکن وہ لاوا خیر کا ہوتا ہے. یہ وہ ویلکانو ہے, شر جو ہے جس میں سے ہمارے لیے کیمیکلز نکل رہے ہیں, ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں. یہ اس طرح کی چیز ہے. دوسری میں نے یہ بات عرض کی کہ شر ہونے کی وجہ سے خالق برا نہیں ہوتا, اور اگر فرض کر لیجیے برا بن گیا تو انکار کیسے کریں گے. یہ لیکن آپ کی میں اس بات کر رہا تھا کہ بچوں کو کیوں نہ بڑا ہونا دیا جاتا اور پھر ان پہ موت آتی. اچھا, یعنی بچوں پہ موت آنے کو آپ پوچھ رہے ہیں, جانوروں پر بھی. اب دیکھیے جو اس کو ہم اس طرح سے ذرا تھوڑی بات لمبی میں کروں گا کہ امتحان کی غرض سے, کیونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, تو امتحان کے لیے پیپر کیسا ہونا چاہیے. اس میں امتحان ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے یا بدی کرنی ہے. امتحان یہ بھی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں حقیقتوں کو ماننا ہے, جس میں سب سے بڑی حقیقت جو ہم زیر بحث لائے ہوئے وہ اللہ کو ماننا ہے, خدا کو ماننا ہے. تو خدا کو ماننے کا امتحان جب ہونا ہے تو یہ امتحان کس طرح کا ہے؟ یہ انفرنس کا امتحان ہے, فطرت کے باقی رکھنے کا امتحان ہے. تو میں نے خدا کو ماننا ہے اپنے اس علم کی بنیاد پر جو اس دنیا میں میرے پاس ہے, خدا کو دیکھے بغیر. ٹھیک ہے, اگر دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکیں کہ دیکھو جی یہ معصوم بچہ نا اس لیے موت نہیں آئی, یہ معصوم بچہ نا اس پر بیماری نہیں آئی, تو پردہ کھل جائے گا. غیب کا پردہ کھلنے میں ہر جگہ پہ آپ کو اسباب ایسے نظر آنے چاہیے کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں ہاں جی بالکل. مثال کے طور پر چینی صرف مسلمانوں کی چائے میٹھی کرے تو یہ خدا کا وہ ایویڈنس ہوگا کہ امتحان ختم ہو جائے. کافر ڈالیں وہی چینی تو چائے کڑوی ہو جائے, مسلمان ڈالے تو میٹھی ہو جائے. تو اس طرح کا یہ ہو جائے گا کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, بچوں کو موت نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب یہ معصوم ہے. معصوم ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ نیکی کو پسند کرتے ہیں, معصومیت کو پسند کرتے ہیں, ان کا گناہ کو نہیں, تو اس لیے نہ ان کے اوپر بیماری آئی نہ موت آئی. تو
اس لیے اللہ تعالیٰ پھر وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلی نشست میں غالباً کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل بھی بنائے ہیں نامکمل بھی بنائے ہیں. کس لیے نامکمل بنائے ہیں؟ تاکہ یہ میرے لیے سوال پیدا کریں کہ خدا ہے واقعی. تو امتحان میں تو یہ آنا چاہیے نا. تو یہ مشکل ترین سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ میں نے غیب میں رہتے ہوئے خدا کو ماننا ہے. تو یہ پردہ اٹھا بھی تو سکتا تھا خدا، ایسا کرتا ہے کہ جس تھوڑا دن پردہ ایزی ٹیسٹ بناتا ہے. یہ ذرا بہت مشکل ہے، ایسا لگ رہا ہے خدا ہمیں اتنے مشکل امتحان میں ڈال کے تھوڑا لطف لے رہا ہے. نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جو انسان بگ بینگ دریافت کر سکتا ہے، ایوولوشن دریافت کر سکتا ہے، ستاروں کے اوپر جا کے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دریافت کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے خدا تو ایسی چٹکی میں ہے. تمام انسان خدا کو دریافت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے؟ یعنی پرانی ہماری ساری تہذیبیں، کوئی ایک تہذیب دکھا دیجیے سوائے گوتم بدھ کے کہ جو خدا کا انکار کرتی ہو. تو یہ تو اتنا آسان تھا کہ ہر شخص نے دریافت کیا، ہر شخص نے دریافت کیا. تو سب سے آسان دریافت ہی خدا ہے، اگرچہ کرنا انفرنس کے طریقے پر ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جو آدمی ستاروں کے راستے تلاش کر رہا ہو، جو مریخ اور اس پر پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہو، اس کو بارے میں کہے کہ اس کے لیے مشکل ہے. ان کے لیے واقعی مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کسی اور دنیا میں چلے گئے. ٹھیک، خدا کے ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، یہی الحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیا بات ہے، آپ جملے اچھے بنانے لگ گئے ہیں. دیکھیے، یہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل، خدا کے ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ کائنات خدا کی دلیلوں سے بھری ہوئی ہے. میرا دماغ، آپ کا دماغ بھرا ہوا ہے. ہم اگنور کرنے والی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے بہت ساری دلیلوں کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. صرف اتنا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے. اور یہ بات کہ اس میں بڑی دلچسپ ایک صورتحال فلسفی شروع سے اختیار کرتے ہیں. فلسفیوں نے جس بات کا انکار کرنا ہونا، اس کا کہتے ہیں برڈن جو ثبوت کا ہے وہ تو ماننے والے پہ ہے. مثال کے طور پر میں اب ایوولوشن تھیوری کا انکار کروں تو دلیلیں مجھے دینی ہے کہ سائنسدانوں کو دینی ہے؟ دینی پڑیں گی دلیلیں کہ یہ وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے ایوولوشن تھیوری ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو بھی دینی ہے اپنے ٹھیک کرنے کے منوانے کے لیے، اور مجھے بھی دینی ہے غلط ثابت کرنے کے لیے. لیکن پہلے تو وہ دے دیں گے نا. وہ جب مان کے کھڑے ہیں تو کافی ہے. وہ مان کے کھڑے ہیں کافی ہے، دلیل ہو نہ ہو. اب ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دلیل دینی ہے. تو جب میں کوئی بات مانتا ہوں اور آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو میری ماننے جانے والی بات کی غلطی بتانی ہے. یہ فرار ہے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملحدین بزدلی دکھاتے ہیں. وہ ثابت کریں آ کر کے خدا نہیں ہے. یہ بزدلی ان کی فرار ہے، ڈرپوک پن ہے. یعنی ایک آدمی غلط چیز کو مانتا ہے. مثال کے طور پر میں وہم کا شکار ہو گیا کہ میرے گھر میں بھوت رہتا ہے، تو آپ کو منوانا ہے مجھے آ کر کے بھوت نہیں ہے بھائی. دلیلیں دیں گے، آپ ثابت کریں گے، دیکھو میں نے یہ کام کیا، بھوت نے کچھ نہیں کیا، دیکھو میں بچے کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، بھوت نے کچھ نہیں کیا. کریں گے نا کچھ. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں میرا وہم پہ کھڑا ہوں، میرے وہم کو بھی غلط ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے وہم کو غلط ثابت کرتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا اتنی واضح دلیلیں ہیں کہ انسان غور نہیں کرتا. ایک عام آدمی ہے جس کی لائف ٹھیک چل رہی ہے، وہ درخت بھی دیکھتا ہے اور اس کو یہ درخت دیکھ کے خیال ہی نہیں آتا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. تو اتنی واضح ہوتی تو اس کو معلوم ہو جاتا نا. اس پہ تو غور و فکر کرنا پڑتا ہے. یہ غور و فکر ہر انسان کرتا ہے. غور و فکر کے لیے آئنسٹائن نہیں چاہیے. میں، آپ، موچی جلاہا، ریڑھی لگانے والا جس نے کبھی کتاب کوئی کھول کر نہیں دیکھی، وہ بھی غور کرتا ہے. اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، واہ مولا کیا کام کیا ہے، نکلتے ہیں. اس کا پورا شعور جب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ نتائج نکالتا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. وہ سودا بیچتے ہوئے گاہک کو دیکھ کے کہتا نہیں میں اس کو سودا نہیں دینا. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہوں کہ پاجی آپ چلے جائیں، میں نے نہیں بیچنا. وہ کس بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے؟ وہ سوچنے والی مخلوق ہے. تو وہ اللہ نے تمام انسانوں کو سوچنے والی مخلوق بنایا ہے. وہ سوچتے ہیں، اس لیے وہ پوری کائنات میں مجھے بتائیے نا کہ انسان کے علاوہ تو ہم کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. کر لیں گے جس دن پتہ چل جائے گا جانوروں کے بارے میں بھی، کیونکہ اللہ نے، پھر آپ کہیں گے قرآن کی طرف سے اب نہیں جاتے ہم، تو ہدہد کا ذکر کیا ہے، چونٹیوں کا ذکر کیا ہے. وہ سوچنے والی مخلوقات ہیں. تو
اب ذہن کا سائز جتنا چھوٹا موٹا ہو، جو اللہ نے اس میں رکھ دیا سوچنے کی، وہ سوچتے ہیں، جانور بھی سوچتے ہیں. تو سوچنے کی مسئلہ نہیں ہے. انسان بڑی بڑی مشکل فیصلے کرتے ہیں. عام لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے میننگ نکالتے ہیں. اور اگر آپ صرف اپنی فیملی لائف کو دیکھیں تو ہمیں ایک بھائی آیا، اس نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی، ہم نے 10 مطلب نکالے ہوتے ہیں. تو یہ تو اتنی واضح بات ہے کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے. یہ اتنی واضح ہے کہ ہر انسان نے دریافت کیا، ہر انسان نے دریافت کیا. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مخلوقات انسان کے علاوہ ان کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا جتنا اختیار ایسا لگتا ہے انسان کو دیا گیا. تو ایسا نہیں لگ رہا ایک مخلوق کو ذرا زیادہ سینٹرڈ کر دیا گیا اور باقی مخلوقات کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی؟ تو یہ کیسی ناانصافی کی بات ہے؟ نہیں، ناانصافی تو ہر جگہ نظر آئے گی. یعنی کوئی عورت کہے جی مجھے عورت بنا دی ہے، ناانصافی ہے. کوئی مرد کہے مجھے مرد بنا دی ہے، ناانصافی ہے. تو آپ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، ایک آدمی جس کے بال بیچارے گر گئے، ناانصافی ہے. تو ناانصافیاں تو اس کائنات میں اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. جیسے ابھی ہم نے خیر و شر کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بات کی، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کو کون سی چیزیں بری نظر آ رہی ہیں، وہ ایک چیز ہے. سکیم کیا ہے؟ سکیم میں اور آپ ہی امتحان میں ہیں، جانور امتحان میں نہیں ہے. تو ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو. جو گائے بیل مر جائیں گے تو ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں مرنے کے بعد دوزخ کا سامنا کریں گے یا امتحان کا سامنا کریں گے تو یہ زیادہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کو اتنا بڑا انعام دینا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ایک طرح کی چھوٹی سی خدائی مل جائے گی کہ جو چاہیں گے ملے گا. اس کے لیے پھر امتحان 60-70 سال کا ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ابھی تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی اس میں ہم یہ اس جگہ پہنچے تھے کہ ایک آخرت کا دن ہونا چاہیے اور ایک خدا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے سے ہے تک کا سفر یہ کن ذرائع سے طے ہوگا؟ یا کون سے ایسے نالج ہمارے پاس ہے، کون سے ایسے چیزیں موجود ہیں جن سے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے طریقہ؟ یا مذہب کے علاوہ دیکھیے، ایک ہے کہ مذہب خدا کی طرف سے آنے والا، ایک ہے کہ میں نے بنایا ہے. دنیا میں دونوں طرح کے مذہب موجود ہیں، خدا کی طرف سے آنے والے بھی موجود ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے بھی موجود ہیں. دونوں نے خدا تک پہنچ کر یقین ہی کیا ہے. کیوں یقین کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. ہم جتنے بھی انفرنسز ہوتے ہیں اور روزانہ ثابت ہوتے ہیں وہ یقین دلا دیتے ہیں. یہ مذہب ابھی نہیں آیا. مثال کے طور پر کسی کو آگ لگی ہوئی ہے اور بچہ اس کے قریب جا رہا ہے، اس کو قریب جانے دیں گے آپ؟ اس لیے نہیں جانے دیں گے کہ جل جائے گا. آگ کے اوپر آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ جلائے گی. کس طرح سے یقین ہوا ہے؟ روزانہ دیکھ دیکھ کے. اس طرح میرا وہ انفرنس جو روزانہ کسی ریپیٹیٹیو طریقے سے ثابت ہو رہا ہو وہ یقین بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہتا. مثلا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کل سورج چڑھے گا، حالانکہ میرا کوئی اختیار نہیں اس کے اوپر، میرا کوئی قابو نہیں ہے. دیکھیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کل سورج چڑھے گا، بادل ہو تب بھی مجھے پتہ چل جائے گا چڑھ گیا. یہ یقین کیوں ہوا ہے؟ روزانہ کے عمل کی وجہ سے. میرا ایک انفرنس ہے کہ خدا ہے اور وہ ہر روز ثابت ہوتا ہے، ہر روز ثابت ہوتا ہے. جب میں اس کائنات کی میننگ دیکھتا ہوں، اس میں وہ پورا سائیکل دنیا میں جو چل رہا ہے خوراک کا وہ دیکھتا ہوں، جو ہواؤں کا سائیکل چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں، جو پانی کا سائیکل چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں، جو میں اپنے اوپر ہونے والی واردات کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب کچھ مجھے یقین دلاتا چلا جاتا ہے. ایک چیز ہو نا، میں نے انفرنس کیا کپ میں سے انفرنس کیا کہ اس میں قہوہ پڑا ہوا ہے، تو پھر یہ شک والی بات ہو سکتی ہے. مجھے تو کپ بھی یقین دلا رہا ہے، مجھے درخت بھی یقین دلا رہے ہیں، مجھے کائنات بھی یقین دلا رہی ہے، مجھے بارشیں بھی یقین دلا رہی ہیں، مجھے ایک ایک چیز یقین دلا رہی ہے. یہ چیز ہے جو اب بگ بینگ کے بارے میں لوگوں کی تھیوری کیوں بنتی چلی گئی؟ نہیں جی وہ ریڈیشن بھی تائید کر رہی ہے، وہ کائنات کا پھیلنا بھی تائید کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جتنے یہ ایویڈنس جمع ہوتے جائیں گے، بگ بینگ کسی نے نہیں دیکھا ہوا، یقین ہوتا چلا جائے گا. ایولیوشن پہ سائنسدانوں کو کیوں یقین ہو گیا؟ ڈی این اے مل گیا ایک جیسا ہی ہے، کروموسوم ایک جیسے ہیں، پھر مشابہت ایک جیسی ہے، پھر فوسلز مل گئے تو یقین بڑھتا چلا گیا. اگر فوسلز اور طرح کے ہوتے ہیں یقین نہ ہوتا. یعنی فوسلز اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت قدیم بھی بہت کمپلیکیٹڈ جانور موجود ہیں اور جدید زمانے میں موجود ہیں، تو ایولیوشن کی تھیوری کا ایک دلیل کم ہو جاتی. تو یقین کس طرح سے آتا ہے؟ بے شمار ایویڈنسز کی وجہ سے. تو مذہب کے بغیر جب میں ساری کائنات پہ غور کرتا ہوں
اور ایک میں نے جو 4-5 ایویڈنسز گنوائے آپ کو، وہ 4-5 میں نے بنائے ہیں خدا کی ذات کے پہلو سے. وگرنہ ایک چیز یہاں کی مجھے آگاہ کرتی ہے کہ خدا ہے، چیونٹی کھانا پکڑ کے اپنے بل میں لے کر جاتی ہے، یہ میں حادثات کی بنیاد پر نہیں مان سکتا. مجھے یقین دلاتی ہے، چیونٹیوں کا پورا نظام مجھے یقین دلاتا ہے. ابھی میں قرآن میں نہیں گیا، ابھی میں گوتم بدھ کے پاس نہیں گیا، حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں گیا، محمد عربی کے پاس نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف مجھے یقین، مثال کے طور پر ایک سادہ مثال دیکھیے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں گھر بیٹھے ہوئے، تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے. میں نے کہا گیا، لیکن ابھی شک ہے کسی اور کا دروازے کھلنے کی آواز نہ آئی ہو. پھر اس نے کھانسی کی ہے، میں نے پہچان لی ہے. یقین بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ اور پھر اس نے اندر کا دروازہ آ کے بھی کھول دیا، چابی اس کے پاس ہے، تو اور یقین بڑھ گیا. اس نے آ کے مجھے سلام کہہ دیا تو سارے شک شبہ دور ہو گئے. لیکن کنڈی کھولنے، باہر گیٹ کی کنڈی کھولنے سے، اندر والا دروازہ کھولنے سے، اس نے کھانسنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ چکا ہے. لیکن پھر بھی جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، یقین، کامل یقین تو تبھی ہوگا نا. نہیں، یہ وہ یقین ہے جو پھر دوسری طرح کے درجے کا. پہلا بھی یقین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ٹینجیبل ایویڈنس کے لیے 2 طریقے ابھی تک معلوم ہے ہمیں. ایک تو ہمارے بنانے والے نے کچھ انسانوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میرا پیغام آگے تک لوگوں تک پہنچا دو. دوسرا یہ جو سحر باطن، اس طریقے سے خدا تک پہنچنا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سحر باطن میں اس کو اگر فطرت کی آپ آواز کہہ رہے ہیں تو میں مان لوں گا، لیکن مجھے کوئی مسٹیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ میں اس کو دلیل کے طور پر نہیں دیکھتا. لیکن ایویڈنسز میں ایک ایویڈنس ضرور ہے. لیکن اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. دیکھیے، جو اس طرح کی چیز ہوتی ہیں اس کو ہم ایلوژنز میں بھی ڈال سکتے ہیں، ویژنز میں بھی ڈال سکتے ہیں، خواب میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ دلیل اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواب یا وہ ویژن یا وہ ایکسپیرینس دلیل بنے گا جس کا میں کچھ آپ کو ثبوت دے سکوں یا کچھ دنیا میں ظاہر کر سکوں. مثال کے طور پر میں ہر روز خواب دیکھتا ہوں کہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں، لیکن بس دیکھتا ہوں، کیا کروں میں، کشتی میں واقعی دیکھ رہا ہوں. لیکن 4-5 دفعہ مجھے کشتی دیکھنے کا خواب آیا اور ٹھیک ویسی ہی کشتی آ گئی. ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا تھا اور اس میں بیٹھ کے وہی سفر کیا جو میں نے خواب میں کیا. اب میں اس کو جوڑ سکتا ہوں. تو خوابوں کو میں ابھی، چونکہ اس میں ایلوژن بھی ہوتے ہیں، دماغ کی کریشن بھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کو ایک پرفیکٹ دلیل کے طور پر نہیں دیکھتا. لیکن مسٹیسزم والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف مجھے خواب آیا یا میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی آؤ، تم بھی مشق ہمارے ساتھ کرو، پریکٹس کرو، تمہیں بھی آ جائیں گے. جی بالکل. جب آپ اس درجے پر کوئی چیز لے آتے ہیں کہ سارے لوگ اس تجربے کو کر سکیں یا ایک اکثریت ڈیڈکٹیو لاجک کے اصول پر، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہ اندر ہی اندر ہوتی ہے، سحر باطن، تو ہم اس کو باہر کی دنیا میں میں اپنا احساس آپ کو دکھا نہیں سکتا، اور آپ اپنا ایکسپیرینس مجھے بتا سکتے ہیں لیکن دکھا نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اس میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ میں نے جس دماغ کے ساتھ بیٹھ کے وہ مراقبے کیے یا میڈیٹیشن کی یا جو سوچا، کیا وہ واقعتاً میں کسی خالص ذہنی حالت میں تو نہیں بیٹھا ہوا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سلسلہ اگر آپ کا بدل جائے صوفیہ کا، تو ایک سلسلے میں آپ کے ایکسپیرینسز ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوں گے، دوسرے سلسلے تصور میں دوسری طرح کے ہوں گے. اس لیے میں ابھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں، البتہ یہ ایک بات مانی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ تجربات کر سکتے ہیں. لیکن اگر سارے سلسلے ایک ہی طرح کے ایکسپیرینس میں سے گزارتے اپنے مریدوں کو، تو پھر میں کہتا کہ ہاں، اور میں وہی بغیر کسی سلسلے میں جوڑے کسی ایک سائنسدان کو بھی اس میں سے گزار سکتا، تو پھر میں سمجھتا کہ ہاں، اگر بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا. لیکن جب ہم اس کو ایک سائنس کی طرح سے ثابت کر سکیں کہ دیکھیے یہ سوچیں آپ اور ایسا ہوگا، اور یہ سوچیں تو یہ ایسا ہوگا. صوفیہ نے ایسا کیا ہے. لیکن جیسے آپ کہتے ہیں یہ آپ نے 5 چیزیں یہ ڈالیں تو ایکسپیرینس اور طرح کا ہوگا، 5 چیزیں اور طرح کی ڈال دیں تو ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو رہا ہے، وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایکسپیرینس ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہمارے مینٹل ایک کیپیسٹی ہے بس. اس میں یہ نہیں کہ کوئی کسی ذات سے رابطہ ہو گیا. اس کا کنیکشن کیسے پتہ چلے گا؟ تو